السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر سے خبر نادیہ مرزا میں خوش آمدید۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ دسمبر کی آخری دھن میں لپٹی شام، سال 2023 کا سب کو آخری سلام، اور سال 2023 کا آج آخری دن، اور سال 2023 کا آج یہ آخری پروگرام۔ ہماری ایک روایت ہی ہے، اور اب یہ روایت بن گئی ہے بیسیکلی کہ جب سال کا آخری دن ہوتا ہے تو جو گزرا ہوا سال ہے اس کو ہم تھوڑا کم یاد رکھتے ہیں۔ خوشیوں کو تو یاد رکھتے ہیں اور رکھنا بھی چاہیے، لیکن جو غم ہوتے ہیں یا تکلیف کا باعث ایسی خبریں ہوتی ہیں ان کو بھلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا سال ہوتا ہے، جو اگلا سال آ رہا ہوتا ہے، اس کی کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کھوج لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیسا ثابت ہوگا، کتنی خوشیاں ملیں گی، اور غموں کی بات ہم کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو تھوڑا سا ایک لائٹر نوٹ کا پروگرام کرتے ہیں، جو کہ جس کو میں نے کہا کہ روایت بن گئی ہے، اور آج اسی روایت کو قائم رکھتے ہوئے پروگرام جس میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ سال 2023 تو جیسا تیسا گزر ہی گیا، لیکن کیسا ہوگا سال 2024۔ جو شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں: سامیہ خان پامسٹ ہیں، نیومرولوجسٹ ہیں، ایسٹرولوجی کی ایکسپرٹ ہیں ماشاءاللہ سے، پیر سید محمد علی زنجانی صاحب ہیں، بڑے سینئر ایسٹرولوجر ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں۔ سامیہ، آپ سے پروگرام کا آغاز کر لیتی ہوں، اگر بہشتی صاحب اور پیر سید محمد علی زنجانی صاحب کو اعتراض نہ ہو، کیونکہ ویمن فرسٹ بھی ہوتی ہے نا، لیڈیز فرسٹ۔ کیسا گزرا آپ کا سال 2023 ویسے؟ 2023 سب سے پہلے تو آپ کے سننے والے، دیکھنے والے نادیہ جی، اور ماشاءاللہ آپ کے لافٹرز اللہ اسی طرح زندہ دل رکھے، بڑے زندہ دل لافٹرز ہوتے ہیں آپ کے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، ان میں یہ زندگی رہے، یہ میری دعا ہے آپ کے لیے، نظر نہ لگے کبھی بھی اس چیز کو۔ باقی میرا جو 2023 نادیہ جی، جو جیسے کہ آپ پھر میرے ذمے میں وہ نکل آئے گا کہ سامیہ جی ڈرانے والی باتیں کرتی ہیں، تو 2023 بہت ہی اپ ڈاؤن والا سال تھا، بہت اپ ڈاؤن والا سال تھا۔ اتنی میں کہتی ہوں، آپ پیچھے مڑ کے دیکھو گی تو آپ کو خود لگے گا کہ بہت کوئکلی ریپڈ فائر کی طرح یہ سال گزرا ہے۔ اتنی چینجز ہوئی ہیں، اور اتنی آپ ٹی وی کی اسکرین کو دیکھ لو، ایوری ڈے نئی ٹی وی کی اسکرین نیا نقشہ دے رہی ہوتی تھی۔ تو جیسے 2023 پریڈکٹ کیا تھا، اپنے رب کے صدقے جاؤں کہ پچھلے 3 سالوں سے اللہ پاک کہ ہم شکر گزار ہوں میں کہ پورے میرے پیراگراف کی ویسے تو بری پیش گوئیاں تھی، لیکن میرے علم کے حساب سے میری عزت بچ جاتی تھی کہ پورا پیراگراف پورا کیا۔ اور جو ہے آج شکر ہے، اس باری میں ڈرانے والی باتیں نہیں کروں گی، اس باری میرے پاس بھی کچھ اچھی خبریں موجود ہیں۔ اچھا، چلیے اچھی بات ہے، لیکن وہ اچھی خبروں کا میں ابھی آپ سے بعد میں لوں گی، پہلے ذرا تھوڑا سا 2023 بہرحال اچھا سال۔ بات وہی ہے کہ ہم اچھا برا کہیں کیا کہیں، لیکن بہرحال جو ہمارے حالات رہے، جو ہمارے ملک کے حالات رہے، جو پاکستان کے سیاسی حالات رہے، جو ملک کے معاشی حالات رہے، وہ کچھ بہتر نہیں رہے۔ عوام کے جو مسائل رہے ان میں کمی ہونے کے بجائے اضافہ ہوتا چلا گیا۔ نادیہ جی یہاں پہ صرف ایک بات کہہ لینے دیجیے گا، آپ کو یاد ہوگا کہ 2023 کی آواز ہوتے ہی ایک بہت سننے میں آ رہا تھا، پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا، پاکستان کا دیوالیہ ہو جائے گا، اور میں تب بھی ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتی تھی کہ پاکستان کا نام اور پاکستان کا نمبر اور 2023 کا نمبر معجزے والا نمبر ہے، اور پاکستان کو معجزے کی طرح سپورٹ ہوگی۔ اور اگر پاکستان 20 مئی تک سروائیو کر گیا ہے نا 2023، تو ماشاءاللہ آپ کی عوام، کم سے کم ہم یہ ضرور ہیں کہ ہم ایک سیف زون میں اب داخل ہو جائیں گے اسی سال سے۔ چلیں ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ بہشتی صاحب، میں آپ کے ساتھ آپ کی طرف آتی ہوں، لیکن اس سے پہلے ذرا محمد علی زنجانی صاحب، اب آپ مجھے بتائے گا کہ کیا 2024، اگر ہم 2023 کے حوالے سے بات کریں تو 2024 کچھ مختلف لانے والا ہے، اور کیا یہ جو تبدیلی اگر آ سکتی ہے، میں وہ والی تبدیلی بات نہیں کری جس میں سامیہ کی بڑی ٹرولنگ ہوتی ہے، میں بات کر رہی ہوں اچھی مثبت تبدیلی۔ کیا تبدیلی آئے گی، اور اگر تبدیلی آئے گی تو کیا وہ مثبت ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بہت شکریہ نادیہ آپ کا شو میں مدعو کرنے کے لیے۔ اور ابھی آپ شو کے آغاز میں گفتگو کر رہی تھیں کہ 2023 جیسا تیسا گزرا، میرے خیال یہ جیسا تیسا نہیں، ایسا ویسا گزرا ہے کہ لگ پتہ گیا سب کو، چاہے وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھے، بالکل صحیح، لگ پتہ گیا۔
इसके अंदर हमसे हमेशा सब हमसे पूछते हैं कि बताएं अगला साल कैसा रहेगा, और हमेशा अभी तक जब भी नए साल की प्रेडिक्शंस करते थे तो बड़े फ़िक्रमंद होते थे, चूँकि हम भी इसी कौम के बाशिंदे हैं, इसी कौम में रहना है, इसी वतन में हमने रहना है। और लेकिन 2024 की अगर मैं बात करूं तो 2024 एक ऐसा साल आने जा रहा है पाकिस्तान की तारीख में, चूँकि इसका नंबर बनता है 8, जिसका ताल्लुक़ है ज़ुहल के साथ। और ज़ुहल एक ऐसा सियारा है जो कि इंसाफ पसंद है, फ़ैसला करने वाला है, सरप्राइज़ देने वाला है, और पाकिस्तान के अंदर जिस स्टेबिलिटी का इंतज़ार एक तवील अरसे से पाकिस्तान की आवाम, या अब तो खैर सियासतदान भी इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि पाकिस्तान में कुछ स्टेबिलिटी आ जाए, तो 2024 का साल ये एक ऐसा साल है जो फ़ैसला करवा देगा कि आगे हमने किस तरफ जाना है, किस रुख जाना है। और मैं बड़ा पॉजिटिव हूँ क्योंकि नवंबर 2024 से पाकिस्तान के ज़ायचे में ज़ुहल की 19 साला महादशा, हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं, एक टाइम पीरियड इसका स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि पाकिस्तान के नसीब का है, पाकिस्तान की तरक्की का है, पाकिस्तान की मुस्तकिल मिजाजी का है, स्टेबिलिटी का 2024 है, करियर ग्रोथ का। नवंबर से ये वक्त शुरू होगा। उससे पहले का जो टाइम है वो बेसिकली बुनियाद पड़ेगी उस रुख जाने की तरफ। तो इंशाल्लाह ताला 2024 का साल अच्छी यादें छोड़ कर जाएगा इंशाल्लाह। ओके, आगा बैशी साहब जी, से भी हमें जो है ना वो थोड़ा सा मुस्तफीद करिए। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि आपके साथ 2022 में भी एक खूबसूरत शो किए थे, और आज 2024 के लिए भी हम एक नया शो कर रहे हैं। परवरदिगार आलम इसी तरह आपके लिए दुआ है कि ये 2024 आपके लिए खुशियों का हो, सलामती का हो, आपको अल्लाह ताला हर मुसीबत, हर परेशानी से, सबके लिए, पूरे पाकिस्तान और पूरे पाकिस्तान और आपकी पूरी टीम के लिए बिलखुसूस आपके लिए बिलखुसूस बहुत दुआएं हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा 2023 और 2024 जिस अंदाज से हम देख रहे हैं सितारों की दुनिया से, और जिस अंदाज से पाकिस्तान इस वक्त जिस घर में दाखिल है, मुझे नहीं लगता है कि अभी पाकिस्तान अपनी मुश्किल हालात से निकल चुका है, क्योंकि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में सितारों की दुनिया से जब हम पाकिस्तान के घर, पाकिस्तान के उरूज, पाकिस्तान के ज़वाल और नहस और नहस अकबर, और ये बेहतर तरीके से जानते हैं अली भाई भी और सामिया खान के, तो क्या बात है, ज़बरदस्त तरीके से इनकी प्रेडिक्शनें बहुत अच्छी और ज़बरदस्त तरीके से जा रही है। तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त पाकिस्तान बुनियादी तौर पर उरूज पे होने के बावजूद भी मसाइल और मुश्किलात 2024 में पाकिस्तान को किसी सूरत में नहीं छोड़ रहा है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान जिस अंदाज से हम देख रहे हैं, बेज़ाहिर कोई आएगा वज़ीर आज़म बनेगा और खुशहाली की तरफ जाएगा, मुझे नहीं लगता। सियासत से लेकर खेलों तक, खेलों से लेकर हमारे मुख्तलिफ महाजों तक, अफगानिस्तान, ईरान के बॉर्डर और जाकर इंडिया के बॉर्डरों में मसाइल, मुश्किलात, अंदरूनी खलफशारी, लड़ाई झगड़े, तासुब पर बुनियाद पर बहुत से मसाइल की निशानदेही की पाकिस्तान के घर में मौजूद है। अलबत्ता थोड़ी सी बेहतरी अगर हो सकती है, तो जैसा अली भाई शायद मेरे ख्याल से सामिया कह रही थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट तो नहीं होगा, मगर मसाइल, सलाहियतें, महंगाई और बिजली की महंगाई, पेट्रोल ऊपर नीचे, मसाइल, मुश्किलात के साथ पाकिस्तान आगे बढ़ता हुआ सांस ले लें। इतना डिप्रेसिव खबरें आप मुझे दे रहे हैं ना, जो सारी आप प्रेडिक्शन दे रहे हैं, तो थोड़ी सी सांस लेने। मुझे मेरी सांस बंद हो रही है, सुनने वालों की भी बंद हो रही है। कुछ तो छोड़ दिया मैं हंसने के लिए। देखिए, मैं ये कहूँ ना, देखिए हम लोग एक बात करते हैं और बस हमारी एक इल्मी राय है, और ये गलत भी होगी और गलत भी हो सकती है, जरूरी नहीं है, मगर आपको एक इल्मी राय के मुताबिक मुझे नहीं लगता है सियासी हवाले से पाकिस्तान अपनी खुशहाली की तरफ जाने वाला है। मजीद मुश्किलात की निशानदेही हो रही है। जी हाँ, अल्लाह करे आपकी एक भी प्रेडिक्शन सही नहीं हो इस मामले में। बट एनीवेज, लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक से वापस आती हूँ तो सामिया आपकी तरफ आऊंगी और कोई प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। कुछ शख्सियात के हवाले से भी पूछूंगी, कौन बनेगा पाकिस्तान का वजीर आजम, किसकी साल 2024 में शादी होने जा रही है, कौन जेल से रिहा होने जा रहा है, होने भी जा रहा है कि नहीं होने जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें स्पेसिफिक, पर्सनैलिटी स्पेसिफिक, कौन सदर बनेगा, कौन वजीर आजम बनेगा, क्योंकि अगला साल जो है वो इलेक्शंस का साल भी है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। जी
ٹیلیویژن پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور سامیہ صاحبہ ذرا آپ کی طرف آ جاتی ہوں, ایک مختصر سا کمپیریزن آپ بھی دے دیجئے, کیونکہ اتنا ڈپریسنگ جو پریڈکشنز تھی آغا بہشتی صاحب کی, میں غلط نہیں قرار دے رہی, ظاہر سی بات ہے میں کون ہوتی ہوں کہ غلط یا صحیح قرار دوں, لیکن بہرحال افسوس ہوتا ہے نا, تکلیف ہوتی ہے, دکھ ہوتا ہے. تو میں یہی سوال آپ کے پاس لے کر آتی ہوں کہ کس طرح سے آپ سال 2024 دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں, میں اس کو خوش فہمی تو نہیں کہوں گی, میری بھی ایک علمی رائے ہے, اور جو ہے علم سے اختلاف احترام کے ساتھ تو کیا جا سکتا ہے. نادیہ جی, یہ 2 آخری سال ہیں ہمارے پاس, 24 اور 25, جس میں مجھے رب کے حکم سے ظاہر ہے سب کچھ ہونا ہے, مجھے ملک ریلیف کی حالت میں جاتا ہوا نظر آتا ہے, اور اس کی بسم اللہ 2023 کے آخری اس میں سے ہی ہو جانی تھی. اور یہ بھی پیش گوئی میری آن ایئر موجود ہے, میں بیک آف نہیں کر سکتی. میں نے کہا تھا 2023 تو ابھی کیا ہوا؟ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا. بہت ساری چیزیں دیکھیں, جو ڈالر کنٹرول ہونا شروع ہوا, پیٹرول نیچے آیا پرائس جو ہے اس کی, انشاءاللہ تعالی 2024 اور 2025 یہ پاکستان کو سب سے پیاری بات جو ہے کہ اب سٹیبل زون میں لے کے جا رہے ہیں. اب جو سسٹم بنے گا وہ اللہ کے حکم سے کولیپس نہیں کرے گا, ٹھیک ہے, اور معاشی سٹیبلٹی بھی آپ کو 20 مارچ سے شروع ہو جائے گی محسوس ہونی. صرف سال کا شروع تھوڑا سا, جیسے یہ الیکشن کی 20 مارچ 2024 سے انشاءاللہ یہیں سے آپ کو ریلیف کی خبریں بننی شروع ہو جائیں گی. 20 مارچ 2024 سے جب نیا سورج طلوع ہوگا اسٹرالوجی کا, وہاں سے پاکستان کے نصیب پہ روشنی کی کرنیں پڑنی شروع ہو جائیں گی. اب یہ صحرا کس کے سر سجتا ہے, اصل سسپینس یہ ہے کہ اللہ نے یہ کریڈٹ کس کی جھولی میں ڈالنا ہے. الیکشن کا جہاں تک سوال تھا, تو میری آپ سے پہلے میں 2 کافی پروگرام کر چکی ہوں, تو میں نے کہا تھا 13 دسمبر سے لے کے 5 جنوری 2024 تک ایک کیوس ہے ستارے میں, اور اسی وقت میں آپ کو ستارہ بتا جائے گا کہ الیکشن واقعی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. اور 13 دسمبر کے بعد سپریم کورٹ کی کارروائی, اور پھر اس کے بعد کے جو نئے ایکشن آپ کے سامنے آتے ہیں, اور ایک ہل جل شروع ہوتی ہے. جو کیوس ہونا تھا ملک میں وہ 5 جنوری تک کا ٹائم ہے, 5 جنوری 2024. اس میں خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی ہے تو الیکشن سچ مچ پتھر پہ لکیر ہے کہ وہ 8 کو ہی ہوگا, پھر فیبری میں ہی الیکشن ہوگا انشاءاللہ. چلے ٹھیک ہے. تو چونکہ ہمیں جو ہمارے چیف جسٹس ہیں انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے کوئی بات بھی نہ کرے, اور جو ہے وہ الیکشنز ہوں گے, اور یہ پتھر پہ لکیر ہے, اور یہ کوئی ڈالے بھی نہ, کسی کے ذہن میں کوئی ابہام ڈالنے کی کوشش بھی نہ کرے کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے. جی الیکشنز ہوں گے. چلے جی علی زنجانی صاحب, اب آپ مجھے بتائیں کہ عام سمجھ رہے ہیں اور ہو رہے ہیں 8 فروری 2024 کو الیکشنز, کون سی پارٹی لیڈ کرے گی, کون سی پارٹی حکومت بنائے گی, اور کون بنے گا وزیر اعظم؟ دیکھیں, اس کے لیے سب سے پہلے تو 8 فروری کو جو الیکشن ہونے جا رہا ہے, مارس اپنی گھر میں شرفقہ ہے, بہت اچھی جگہ پہ موجود ہے, اور مارس کا تعلق پاکستان کے ذائچے میں جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں, چاہے اس میں اسٹیبلشمنٹ آتی ہے, عدلیہ آتی ہے, اور انتظامی امور آتے ہیں, وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے کہ الیکشن انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اپنے ٹائم پہ ہوں گے, اور ٹائم پہ کروانے کی تمام جو بھی کوششیں چل رہی ہیں وہ انشاءاللہ رنگ لے کے آئیں گی. لیکن وینس جو ہے اس دن انتہائی خراب پوزیشن پہ ہے کہ وہ فرد, وہ شخص جو حق راہ دہی استعمال کرنے آئے گا, وہ اتنا زیادہ مطمئن دکھائی نہیں دیتا, اور نتائج کافی مختلف نظر آتے ہیں کہ اس الیکشن کے بعد پاکستان کے جتنے بھی پڑھے لکھا طبقہ ہے, میجورٹی ہے, ہو سکتا ہے اس الیکشن کے نتائج سے اتنے زیادہ خوش یا پر امید نہ ہوں. اور الیکشن ہونے کے بعد ایک مکس قسم کی گورنمنٹ ہمارے سامنے نظر آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ الیکشن اگر فری اینڈ فیئر ہوتا ہے پھر تو حالات کچھ اور ہوں گے, لیکن جس کے امکانات اس ڈیٹ کے مطابق, چونکہ یہ ڈیٹ پہلے 11 تھی, 11 پہ ہو جاتے تو نتائج کچھ اور آنے تھے, لیکن چونکہ 8 تاریخ کو صبح اس کا الیکشن کا جو وقت ہے اس کے مطابق جو ہے ایک مکس قسم کی گورنمنٹ نظر آتی ہے کہ جس میں تمام افراد کو تھوڑا تھوڑا حصہ ڈالنے کا موقع ملے گا. جو جیتیں گے وہ ٹھیک ہے, وہ ہنگ پارلیمنٹ نا. اچھا, اب میں اس کو تھوڑا سا اور پرسنالٹی اسپیسیفک کر دیتی ہوں. جیسے پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری, آصف علی زرداری. نون لیگ کہتی ہے کہ شہباز شریف, یا وہ تو خیر میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں, لیکن بہرحال شہباز شریف صاحب کو بھی آپ الگ سنگل آؤٹ نہیں کر سکتے. اور تیسری بڑی پارٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی, تیسری سے مطلب پہلی بڑی پارٹی ہے, بٹ اسٹل عمران خان صاحب وہ تو جیل میں.
ان میں سے اگر آپ کس سر پہ آپ تاج دیکھ رہے ہیں وزیر اعظم کا؟ ان تمام شخصیات کے اندر سب سے زیادہ اسٹرانگ ستاروں کی روشنی میں تو وہی شخص ہے جو اس وقت جیل میں ہے، اور وہ زیادہ اسٹرانگ کینڈیڈیٹ نظر آتے ہیں اس الیکشن کے اندر۔ جہاں تک بات ہے بلاول کی، بلاول اسٹرانگ ہیں۔ نواز شریف صاحب کی اگر میں بات کروں تو نواز شریف صاحب نے نہیں آپ جو جیل میں جس کا ذکر کر رہے ہیں اس کا نام لے لیجئے، منع نہیں ہے آپ۔ چلیں آپ سمجھ گئی، اتنا ہی کافی ہے۔ تو بھائی جیل میں ایک ہی لیڈر ہے نا جن کے میں نے نام لیے ہیں، تو اگر آپ عمران خان صاحب کی، تو یہ آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بات کر رہے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ اگلے وزیر اعظم عمران خان صاحب ہوں گے؟ دیکھیں میں نے نہ تو یہ ذکر کیا کہ اگلے وزیر اعظم عمران خان ہوں گے، نہ ہی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کہا۔ ہم نے ایک علمی رائے دینی ہے اور ہمارا دل دھڑکتا ہے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے۔ آپ نے کہا جو جیل میں ہوگا، دیکھیں جو جیل میں ہے، دیکھیں عمران خان صاحب کا زائچہ اس وقت وینس اپنی ہاؤس سے ٹرانزٹ کر رہا ہے، ملاویہ یوگ ان کے زائچے میں لگا ہوا ہے، اور آج کل بھی وہ اسی کیفیت سے گزر رہے ہیں کہ جیل میں ہونے کے باوجود، قید و بند میں ہونے کے باوجود، جتنے بھی آپ ٹاک شوز اٹھا کے دیکھ لیں، سیاسی بحث و مباحثہ اٹھا کے دیکھ لیں تو ان کا ذکر ہے۔ کیونکہ وینس جو ہے وہ شہرت دیتا ہے۔ آپ اگر عمران خان کی زندگی سے سیاست کو نکال دیں، وہ جس بھی شعبے میں رہے وجہ شہرت رہے، اپنے کام کی وجہ سے۔ اچھا چلے وہ تو چھوڑے نا، میری آپ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو شخص ابھی جیل میں ہے وہ پاکستان کا 8 فروری کے الیکشن کے نتیجے میں وہ ملک کا وزیر اعظم بنے گا۔ میں نے یہ کہا تھا سب سے زیادہ طاقتور اور سٹرونگ دکھائی دیتا ہے عمران خان کا زائچہ اس وقت۔ جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں، چاہے وہ نواز شریف ہیں، شہباز شریف ہیں، بلاول ہیں، مریم ہے، حمزہ ہے، ان سب سے زیادہ سٹرونگ زائچہ انہی کا ہے، اور ان کو اگر موقع ملتا ہے تو وہ اچھے طریقے سے ابھر کے سامنے آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا جی، تو چلیں کلپ ہم سب کے سنبھال کے رکھیں گے، اور پھر جو بنے گا اس دن ہم بریکنگ نیوز کی طرح چلائیں گے اور سوشل میڈیا پہ بھی وائرل کریں گے۔ بہشتی صاحب کیا کہتا ہے آپ کا علم؟ نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، بلاول بھٹو زرداری، آصف علی زرداری، فضل الرحمان صاحب، عمران خان صاحب۔ علی زنجانی سے میں تھوڑا سا اتفاق کرتے ہوئے میں آگے بڑھوں گا۔ بظاہر تو اگر ہم دیکھیں تو میاں نواز شریف کو جس انداز سے، جس طریقے سے پاکستان آیا ہے، اس سے تو لگتا ہے کہ میاں نواز شریف کا ہی الیکشن جیتتا ہوا وزیر اعظم بنتا ہوا۔ حالات اور واقعات کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی پاگل ہی کہے گا کہ نواز شریف وزیر اعظم نہیں بنے گا، البتہ کیونکہ ہماری ایک علمی رائے ہوتی ہے۔ اگر علمی رائے کی طرف ہم جائیں گے تو اس وقت عمران خان سیاست کا بادشاہ ہے، سیاست کا شہنشاہ ہے، سیاست کا سرچشمہ ہے۔ طاقت کے جو کہتے ہیں نا پاکستان میں، اگر کوئی طاقتور شخصیت اس وقت جس کے ساتھ عوامی طاقت، جس کے ساتھ ستاروں کی طاقت، جس کے ساتھ پاکستان کا مستقبل، جس کے ساتھ پاکستان کا جو عروج ہے، وہ جس انداز سے دیکھ رہا ہوں، 2 اشخاص میں دیکھ رہا ہوں۔ ایک تو ہمارے چیف آپریشن اسٹاف سید منیر شاہ صاحب ہیں، جو کہ جس کا ستارہ انتہائی بلندیوں پر، جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے نا ڈالر کیسے نیچے آیا، تو میں کہتا ہوں کہ ہمارے چیف آرمی اسٹاف کی بدولت، ان کی ستاروں سے، ان کی بصیرت اور ان کی قابلیت اور ان کی کوششوں سے آیا۔ یہ جو ڈالر نیچے آنا یہ کسی کے کمال نہیں ہے، نگران سیٹپ یا شہباز شریف یا جو بھی ہے نہیں ہے، صرف اور صرف آرمی چیف کو سلام ہو۔ اور اس کے ساتھ ہٹ کر اگر ہم پاکستان کی خوشحالی، پاکستان کی ترقی، پاکستان کی بلندی، پاکستان کے امن و امان، پاکستان میں بہتر سرحدیں محفوظ اور ہر طرف اگر دیکھتے ہیں تو ستاروں کی دنیا سے صرف اور صرف عمران خان نظر آتا ہے۔ بظاہر میاں نواز شریف وزیر اعظم کے میں ذرا آپ کی اس بیلنس تقریر کو ذرا سمیٹنے کی کوشش کرتی ہوں۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2024 میں جو 8 فروری کو الیکشن ہے تو اگلا وزیر اعظم عمران خان ہوگا؟ عمران خان یا عمران خان کی پارٹی سے ہوگا، عمران خان باہر آ جائے گا، عمران خان الیکشن لڑے گا، عمران خان کی پارٹی جیت جائے گی، اور 8 فروری کو الیکشن کے صبح آپ ہم سے بات ضرور کرے گا، یقیناً اسی رات میں بھی بہت سے چینلوں میں بات بھی ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف جیت جائے گی، اور یہ سیدھی بات کریں گے، گھما پھرا کے جنوری فروری میں یہ ہوگا تو وہ ہوگا۔ مجھے اس طرح کی پیشین گوئیاں نہیں کرنا آتا ہے، نہ میں کرتا ہوں۔ میں سیدھی بات کروں گا، پاکستان تحریک انصاف جیت جائے گی اور پہلی پارٹی پاکستان تحریک انصاف ہوگی۔ حالات کچھ بھی ہو، چاہے وہ غیر جناب علی آزاد امیدوار لڑے یا پاکستان تحریک انصاف لڑے۔ جی چلیں
ٹھیک ہے، سامیہ کیا کہتا ہے آپ کا علم، کیونکہ یہ تو دونوں شخصیات کا تو آلموسٹ وہ پی ٹی آئی کو یا عمران خان کو، عمران خان صاحب کو جیل سے باہر آپ کب دیکھ رہی ہیں، پہلے یہ بتائیں۔ اچھا جی، دونوں ماشاءاللہ سینئر ہیں، اور لیکن ہم تینوں کا ایک اچھی بات ہے کہ ہم تینوں اختلاف رائے عزت کے ساتھ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے، تو یہاں میرا تھوڑا سا اختلاف ہے دونوں کی جو ہے رائے سے۔ میں خان صاحب کے لیے ریلیف کی شکل تو دیکھتی ہوں، وہ بھی اس صورت میں کہ اگر خان صاحب تھوڑی فلیکسیبلٹی شو کریں گے، ادروائز میں پاور نہیں دیکھتی 2024 کے اندر۔ مطلب یہ میں غلط بھی ہو سکتی ہوں، دیکھیں علم ہے، فلیکسیبلٹی سے آپ کی مراد مطلب تھوڑا مجھے نہیں پتا کیا ڈیل، اکثر ڈیل کے نتیجوں میں ہم نے چیزیں ہوتی دیکھی ہیں اس ملک کے اندر جو ہے، اور میں ہمیشہ کہتی ہوں ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار اینڈ ان پاکستان۔ اچھا، پھر 2023 میں نے ایک بات بولی تھی کہ جب مارچ آنے والا تھا تو میں نے کہا 2023 فوج کا ستارہ ہے۔ اس کے بعد ہم نے زیرو ٹالرنس کا نعرہ سنا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ 2023 کا رولنگ لارڈ مارس تھا۔ 5 جنوری 2024 سے مارس مزید پاورفل ہونے جا رہا ہے۔ یہ تو ضرور ہے کہ آپ کی جو فوج اس وقت سٹیپ لے گی اسی میں ملک کی ساکھ بھی سلامت ہے، سالمیت بھی سلامت ہے، لیکن خان صاحب کو ریلیف کی شکل۔ سامیہ ایک سیکنڈ، آپ نے کہا 2023 فوج کا سال ہے، تو مجھے پاکستان کی تاریخ کا کوئی ایک سال بتائے نا جو فوج کا جو نہیں تھا۔ نہیں، یہ پہلا سال تھا کہ فوج کا رول آپ پوزیٹیولی آگے دیکھو گے یہاں سے جو بنے گا۔ اچھا، اب فوج جو ہے، دیکھیں اب ہم ایسی باتیں کر کے وہ نہیں ہو سکتے نا، بہت ساری غلط فیصلے بھی کیے گئے۔ یہ وہ ٹائم تھا جب فوج اپنی غلطیوں کو بھی ٹھیک کرتی اور فوج ملک کے لیے بھی جو ہے پازیٹیو ڈیسیجنز لیتی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ خان صاحب جیل سے باہر کب آ رہے ہیں؟ خان صاحب کو جیل سے باہر آپ کب دیکھ رہے ہیں؟ میرے پاس جو پہلی روشنی کی کرن بنتی ہے نا، وہ مارچ کا مہینہ ان کے لیے ریلیف کی شکل لاتا ہے، لیکن یہ ریلیف باہر آنا یا کیا شکل بنتی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے، کہیں کی کوئی مائگریشن ہو جائے، لیکن جس طرح یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اتنا ڈنکا بچ جائے گا، باخدا مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی یہ بات۔ میں غلط بھی ہو سکتی ہوں، مجھے ایسی کوئی سچویشن نہیں نظر آ رہی، لیکن میں اس میں جو ہے کہ میں یہ تو دیکھتی ہوں، پاور نہیں میں بھی خان صاحب کے لیے دیکھتی۔ خان صاحب بھی وقتی پھنسے ہیں اپنے کرائسس کے اندر، یہ وقتی ہے، لیکن ابھی اس میں ٹائم باقی ہے۔ 2024 ابھی کہتے ہیں نا پکچر ابھی باقی ہے، تو پکچر ابھی چلے گی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا علی زنجانی صاحب ذرا یہ بتائے گا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے حوالے سے بڑی خبریں ہیں کہ جی ان کے لیے لڑکی پسند کر لی ہے اور بس جلد ہی ان کی منگنی ہوگی، پھر ان کی شادی ہوگی، تو 2024 میں آپ ان کو دیکھ رہے ہیں ازدواجی زندگی سے منسلک ہوتے ہیں؟ پتہ نہیں جی، یہ سوال گھوم کے میرے پاس آ جاتا ہے اور ہر دفعہ میں یہ کہتا ہوں کہ بلاول جو ہے وہ بھی شادی کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ بلاول کا سیاست کا دور ہو یا شادی کا دور ہو، یہ 2027 یا 28 سے شروع ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے بلاول کی ابھی اسٹرگل ہے، محنت ہے، ایفرٹ ہے۔ بہرحال 2024 کے اندر میں بھی بلاول جو ہے وہ بھی شادی نہیں کر رہے، کوئی بات طے ہو جائے اور آگے جا کے ہو جائے، ادروائز 2024 میں شادی نہیں ہے اس کی۔ اچھا، تو اور ابھی آپ ان کو وزیر اعظم بھی بنتے ہوئے نہیں دیکھ رہے؟ نہیں، بلاول ابھی وزیر اعظم جو ہے اس کا دور 2027 یا 28 کے بعد اس کا سٹارٹ ہو رہا ہے۔ یہ سال ابھی بلاول کا مزید ابھی وہ سیکھے گا، فیصلے تو آلموسٹ چونکہ بلاول لبرا ہے، لبرا اسینڈنٹ والے اپنے فیصلے خود لیتے ہیں، خود کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کریٹو ہوتے ہیں، کریٹو مائنڈ ہوتے ہیں، اور جو کر رہے ہوتے ہیں اس کی کئی دفعہ دوسروں کو خبر بھی نہیں لگنے دیتے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں۔ تو بلاول بیسیکلی ایک تو پولیٹیکل فیملی بیک گراؤنڈ تو اس کا ہے، لیکن وہ خود بھی اگر دیکھیں تو اس کا برین کافی شارپ ہے اور اپنے فیصلے جو لیتا ہے وہ بڑے سوچ سمجھ کے لیتا ہے، ایسی ہوا میں فیصلے نہیں لیتا اور پلاننگ کر کے آگے چل رہا ہوتا ہے۔ اس چیز کا تو میں کریڈٹ اس کو دوں گا۔ بی بی کی تربیت کی جھلک ان میں آ رہی ہوتی ہے، بی بی کی تربیت کی جھلک اس میں آ رہی ہوتی ہے۔ نادیہ جی، یہاں میں یہ کہوں گی کہ صدر آصف علی زرداری صاحب کو ہیٹس آف ہے کہ جو ان کی پولیٹیکل گرومنگ ہوئی ہے، لیکن یہی سوال کا جواب مجھے بھی تھوڑا سا میں ایڈ کر دوں علی کے ساتھ، جو بلاول صاحب کا میرج آپ آصف علی زرداری صاحب کی سیاست کی فین ہیں؟ میں بہت فین ہوں، میں تو کہتی ہوں جس نے سیاست سیکھنی ہے زرداری صاحب سے سیکھے۔ سیاست نام ہی فلیکسیبلٹی کا ہے، تو جو کہتے ہیں نا وہ فلانا بڑی سیاست کرتا ہے، تو آپ اس کے لفظی معنی دیکھ لیجئے نا،
تو یہاں پہ جو میں بریک لے لیتی ہوں، میں بریک لے لوں ذرا، میں بریک لے لوں، واپس آتی ہوں سامیہ، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ذرا آغا بہشتی صاحب سے بھی جانیں گے، ہم نے سب کی تو آلموسٹ بات کی، آگے بھی کرتے رہیں گے، لیکن مریم نواز صاحبہ بھی، ان کے جو ہسبینڈ ہیں کیپٹن صفدر، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ چیف منسٹر پنجاب بنیں گی اور مانسہرہ کی بہو چیف منسٹر پنجاب بنیں گی، تو اس حوالے سے کیا کہتا ہے یہ علم؟ بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ نظر پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آقا بہشتی صاحب یہاں پہ جو ہے وہ باتیں یہ ساری چل رہی ہیں، آپ بھی سن رہے ہیں، اس میں ان حوالے سے اگر آپ کچھ بات کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے گا، لیکن میں آپ سے بات کرنا چاہتا بلاول بھٹو زرداری سے، یہ آپ سے بھی شروع کر لیتے ہیں۔ جو علی زنجانی صاحب ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ 2024 میں ان کی شادی نہیں دیکھ رہے، بلکہ 27-28 سے پہلے نہیں دیکھ رہے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جی میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کو میں دیکھ رہا ہوں 2024 کی میں اس کی شادی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور یقینی طور پر بلاول کے جو ستارے ہے وہ دن بہ دن بہتری کی طرف جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو دیکھوں کہ اس وقت طاقت جو ہے نا 3 اشخاص کے اندر نظر آتی ہے مجھے، ایک مریم صفدر یا مریم نواز شریف کے اندر نظر آتی ہیں، دوسرے بلاول ہے، اور تیسرا اگر پاکستان تحریک انصاف میں دیکھتا ہوں تو مراد سعید کے ستارہ، یہ تینوں کا آگے آنے والے وقت میں مقابلے ہوتے ہوئے نظر آتا ہے، تو وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف مراد سعید کے پاس چلی جائے گی، مگر عروج جو ہے وہ بہتر طریقے سے، جیسے علی بھائی نے بھی کہا، آنے والے وقت میں بلاول کے جو ستارے ہیں بہتری کی طرف جا رہے ہیں، مگر تمام پارٹی کی جو طاقت ہے اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے بعد نواز شریف، اللہ اس کو زندگی دے، سب کو زندگی دے، اس کے بعد تمام طاقت کے جو سرچشمے ہیں، یہ تمام جو لیڈر ہیں سب مریم کے دائیں بائیں کھڑے ہوں گے، اور مریم جو ہے وہ بہت بلندیوں کی طرف چلی جائے گی، اور مکمل طور پر پارٹی اس کی گرفت میں بھی آئے گی، اور 2024 میں تقریباً میاں نواز شریف جو ہے وہ اپنی پارٹی جو ہے وہ مریم کے سپر کرے گا۔ باقی رہ گئی کہ آگے چیف منسٹر بنے گی یا نہیں بنے گی، مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس میں مخلوط حکومتیں ملا کے کوئی ایسے ہوا تو ہوا، پارٹی لحاظ سے پنجاب کی جو پہلی جماعت مجھے نظر آتی پاکستان تحریک انصاف نظر آتی ہے، KPK میں پاکستان تحریک انصاف نظر آتی ہے، اور اس کے ساتھ سندھ میں یقینی طور پر پاکستان پیپل پارٹی اور بلاول کا ستارہ عروج پر ہیں اور بلندیوں پر ہیں، اور ساتھ ساتھ مجھے بلوچستان میں اور ایک مخلوط حکومت اور مختلف جماعتوں کے، جس میں مولانا فضل الرحمان سے لے کر تمام جماعتوں کے ایک اتحاد کا ایک ٹولہ، اور موجودہ جو لوگ ہیں ان کے مشترکہ ایک حکمرانی نظر آتی، جس میں زیادہ تر مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ بلوچستان میں پاکستان تحریک انصاف اور ساتھ مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان، اس میں تھوڑی سی کمزور جو ہے تحریک انصاف جو ہے وہ بلوچستان میں نظر آ رہی ہے۔ جی، اور ایک اور بات یہ تو چلیں آپ نے اچھی، عمران خان جو ہے وہ مجھے لگتا ہے 11 سے لے کر 15 جنوری تک باہر ہوں گے، بلکہ 7 سے عمران خان کے رہائی کے ستارے 7 جنوری سے تقریباً عمران خان کے جو ستارے ہیں وہ نظر آتے ہیں باہر آئے گا اور اپنے الیکشن مہم چلائے گا، اور آپ لوگ دیکھیں گے پاکستان تحریک انصاف کی جو مشکلات ہیں وہ کم ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور یقینی طور پر پاکستان تحریک انصاف بلے سے ہی الیکشن لڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جی اچھا، بلے سے الیکشن لڑ رہی ہے، اور عمران خان صاحب جیل سے باہر ہوں گے اور الیکشن کیمپین رن بھی کریں گے؟ بالکل باقاعدہ کیمپین کریں گے اور باہر ہوں گے۔ جی آپ سال 2024 کی بات کر رہے ہیں نا؟ جی میں 2024 کی 25 کی تو خیر نہیں 24 کی پریڈکشن ہو رہی ہے۔ جی آپ مطمئن ہو جائے گا، ایسے ہی ہوگا۔ اچھا ایک چیز آپ دیکھو میں اس سے پہلے ایک چیز چلیں جی ایک چیز مجھے بتائیں، آپ نے مریم صاحبہ کا ذکر کیا، بلاول صاحب بھٹو کا ذکر کیا، آپ نے مراد سعید کی بات کی، پارٹی مراد سعید، ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے، الیکشن کیمپین رن کریں گے، پھر وزیر اعظم بھی بن جائیں گے، پارٹی مراد سعید کے پاس چلی جائے گی، یہ کیا بات ہوئی؟ دیکھیں بعد از عمران خان کو اللہ تعالیٰ 100 سال سے زیادہ زندگی دے، اور بعد از زندگی اور اپنی زندگی میں آپ دیکھیں گے کہ عمران خان مراد سعید کو نامزد کریں گے، اور پاکستان تحریک انصاف مکمل طور پر عمران خان کے بعد جب عمران خان اپنے تمام جو ہے وہ یا ریٹائر ہوں گے یا تو پھر جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فیصلے ہوتے ہیں، اس کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف مراد سعید کی ہی قیادت میں آگے بڑھے گی۔ جی
اوکے، یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، اور اگر یہ خبر کیا، یہ بیسیکلی آپ کی پریڈکشن ہے، اور جی میری پریڈکشن ہے جی۔ اچھا جی سامیہ، یہ بتائیں کہ آپ وزیر اعظم کس کو، اگر نون لیگ سے ہوتا ہے تو کون ہو سکتا ہے؟ مریم، نواز شریف، شہباز شریف؟ اچھا دیکھیں، یہ تو کیونکہ میں نے کبھی بھی دعویٰ نہیں کیا کہ ہو ول بی دی نیکسٹ پرائم منسٹر. ہم یہ ضرور میں کہہ سکتی ہوں کہ کس ستارے جو ہے وہ پاورفل نظر آتے ہیں. مریم نواز صاحبہ کو بالکل ان کو کمپنسیشن ملے گی، لیکن جو مجھے وہ پاور نظر آتی ہے وہ 2025 سے نظر آتا ہے ان کے پاس. ان کی فیملی میں جو ستارہ سیاسی سٹرونگ ہے وہ ابھی بھی شہباز شریف صاحب کا سٹرونگ ہے. آلدو کہ نواز شریف صاحب کا ستارہ 10 جنوری آنورڈز انہیں خاصی حد تک مزید سرخرو کرنے جا رہا ہے، اور بھی ان کی ایک پاور تو ستارہ دیتا ہے، نصیب کشائی بھی کر رہا ہے. اب یہ پاور کا نام وزیر اعظم کا منصب ہے. سچی بات ہے، یہاں پہ میں بالکل وہ نہیں کر سکتی. حالانکہ 3 بار وزیر اعظم بننے کی پریڈکشن تو میں نے کی، یہ 4تھی بار یا میرا ہوم ورک اچھا نہیں ہے یا میری آواز نہیں میرے سے بن پا رہی ہے، کہ یہ میں نے ضرور جو ہے کہوں گی کہ 10 جنوری سے ان کا ستارہ مزید پاورفل ہونے جا رہا ہے. لیکن آپ ان کو 4تھی دفعہ وزیر اعظم بنتا نہیں دیکھ رہے. یہ مجھے نہیں، میں اس پہ کچھ کہہ نہیں سکتی، لیکن یہ کہ ان کی فیملی، یہ ہم نہیں کہہ سکتے. جب لوگ کہتے تھے نون لیگ ختم ہو گئی، نون لیگ کا صفایا ہو گیا، میں تب بھی کہتی تھی کہ نون لیگ جسٹ راؤنڈ دی کارنر. اور خیر ہم نے دیکھا ہومیوپیتھک پی ڈی ایم نے جب ٹیک اوور کیا، اور اس کے بعد جو ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک جو ہے نا، جیسے کہتے ہیں نا، اچھے بٹن چن کے اپنی قمیض کو سجا لیا جاتا ہے. اس قسم کا سیٹ اپ آپ کو انشاءاللہ جو ملے گا اس میں اسٹیبلٹی بھی ہے. یہ ضرور اچھی بات ہے کہ اب لڑائی جھگڑوں کی گنجائش یا ہمارے پاس غلطی کی گنجائش نہیں ہے، اور نہ ہی انشاءاللہ کوئی کیوس یا کنٹروورسی، یا میں کہوں کہ جی الیکشن کو نہ ماننے کی شکل میں کوئی ایسا ہوگا. مجھے 2024 میں ایسا نظر نہیں آتا. اور مریم کو آپ وزیر اعلیٰ پنجاب دیکھ رہی ہیں؟ ان کے لیے ہے یہ آسان؟ مجھے میں نے کہا نا 24 میں ابھی نہیں لگتا، مجھے 25 والا سال ان کے لیے پاورفل لگتا ہے مریم صاحبہ کے لیے. ہو سکتا ہے اس کی بگننگ 24 کے سیکنڈ ہاف سے ہو، لیکن مجھے یوں نہیں آتا کہ کوئی اتنا بڑا منصب ابھی، جس طرح اتنا ہم نے سالڈ بیان سنا ہے ان کے ہسبینڈ کا، اس کے باوجود مجھے پاور ملتی نظر آتی ہے، لیکن مجھے 25 والے سال میں بہت پاورفل نظر آتی ہیں. پھر ٹھیک ہے، علی سنجانی صاحب، آپ کو کتنا پاورفل نظر آتی ہے مریم نواز صاحبہ 24 میں 25 میں؟ مریم کا ذائچہ جو ہے نا، دونوں کا، ان کے والد کا اور مریم کا اسینڈنٹ ورگو ہے، دونوں کو مرکری رول کر رہا ہے. تو اس میں نو ڈاؤٹ کہ نون لیگ کے اندر نواز شریف صاحب کے بعد جو منظر عام پر ابھی سب سے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ چل رہی مریم نواز چل رہی ہیں. لیکن اسٹرانگ نظر آنا، کیمپین چلانا ایک الگ بات ہے، لیکن ستاروں کی روشنی میں اگر دیکھیں تو مریم جو ہے وہ اتنی زیادہ پاور میں نہیں ہیں، اور نہ ہی 2024 کے الیکشن کے بعد فوری طور کے اوپر کوئی سی ایم بن جانا یا وزیر اعظم بن جانا، ایسی کوئی چیز ابھی دکھائی نہیں دے رہی ہے. کیونکہ اس میں سب سے بڑی چیز دیکھنا یہ ضروری ہے کہ 2024 کے اندر عوام کو ہم اگنور نہ کریں، جنہوں نے ووٹ ڈالنا ہے. وہ رول کر رہا ہے پاکستان کے ذائچے میں. 2 ایسے پلانٹس ہیں، ایک جوپیٹر اور دوسرے نمبر پہ وینس. یہ 2 ایسے سیارے ہیں جو الیکشن ڈے کے اوپر اتنے زیادہ سپورٹیو نہیں ہیں کسی بھی سیاستدان کے لیے. جس طرح ابھی آپ ان دونوں میرے جو سینئر صاحب ہیں ان سے آپ پوچھ رہے تھے، صاحبہ سے پوچھ رہے تھے کہ کون وزیر اعظم ہوگا. دیکھیں، یہ جب تک آپ کی ریس میں گھوڑے نہ ہوں آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ کون اس میں سے سلیکٹ ہوگا. ابھی بات ہو رہی ہے پارٹی کی، اور پارٹی ہوگی پاکستان میں سیاست ایک مکس قسم کی گورنمنٹ بنے گی، جس کے اندر مختلف لوگ، جس میں راضی بھی ہوں گے اور ناراض بھی ہوں گے. جیتنے والے خوش نہیں ہوں گے اور ہارنے والے بھی خوش نہیں ہوں گے. تو اس کے بعد بڑی ایک کھچڑی بننے والی ہے، جو کہ زور آزمائی، لڑائی جھگڑا. میں آغا بہشتی صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ اکتوبر نومبر تک حالات کچھ بھی رخ اختیار کر سکتے ہیں. 2024 کا سال گو کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک اچھا سال ہے، اچھی بنیاد رکھنے جا رہا ہے، اور اس بنیاد کی طرف جانے سے پہلے ہمیں ان تمام سختیوں سے نکلنا پڑے گا جو 2023 میں
ہم نے دیکھی ہیں، اس کی کنٹینیوٹی ہمیں 2024 کے شروع میں بھی نظر آئے گی. الیکشن کی وجہ سے چیزیں تھمی ضرور ہیں. جوپیٹر ابھی الٹا چل رہا ہے، ریٹروگیشن میں ہے. 1 جنوری 2024 کے بعد اس نے ٹھیک ہونا ہے. سب سے بڑا سوال یہ کہ معیشت، کہ پاکستان کی معیشت کب بہتر ہوگی. جتنا ورسٹ ہونا تھا ہو چکا ہے، اس سے مزید خرابی نہیں ہے. مزید اب چیزیں خراب نہیں ہوں گی. اور جوپیٹر نے ویسے بھی اس وقت ٹرانزٹ کر رہا ہے فائنانس کے ہاؤس میں، اور پاکستان میں فائنینشلی کنڈیشن سٹیبلٹی اب آہستہ آہستہ ایک دم سے نہیں، کیونکہ کوئی بھی خرابی نہ ایک دن میں آتی ہے نہ ایک دن میں جاتی ہے. تو پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ 2024 میں فائنینشلی طور پہ بہتر، اسٹرانگ، منظم ادارے اسٹرانگ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. عوام باشعور ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور پاکستان ترقی کی طرف ضرور اس سال میں نکلے گا انشاءاللہ. آقا بہشتی صاحب، سارے ڈسکس ہو گئے. مولانا فضل الرحمان جو کہ کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کے بعد وہ ملک کے صدر ہوں گے، ان کو ہم بھول گئے. تو کیا دیکھ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ؟ دیکھو، صدر بننے کی جو زیادہ پوزیشن جو نظر آتی ہے وہ آصف علی زرداری کی ہی نظر آتی ہے، اور ان کا جو ستارہ ہے اس وقت بہت ہی مضبوط ہے. مجھے لگتا ہے کہ آنے والا وقت میں جب مخلوط حکومت بنے گی تو آصف علی زرداری کی زیادہ چانس ہے. اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان علی امین گنڈاپور کے مقابلے میں جیتے گا، بلکہ بری طرح ہار جائے گا اور کہیں اور سے پہنچتا ہے. تو مجھے نہیں معلوم، جو حلقہ مجھے پتہ چلا ہے کہ علی امین گنڈاپور اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے، اس حساب سے جب ہم ستاروں میں دیکھتے ہیں تو علی امین گنڈاپور آسمانوں پر ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب بالکل زمین سے بھی نیچے ہیں. اور یہ جو حلقہ ہے وہ علی امین گنڈاپور جیتے گا. اور اگر اس حلقے میں اگر اکیلے اسی میں ہی کھڑا ہو کے الیکشن لڑنا ہوگا تو پھر مولانا فضل الرحمان کے لیے اسمبلی پہنچنا بہت ہی مشکل نظر آتا ہے. جس طرح گزشتہ اسمبلی میں نہیں پہنچا تھا، اسی طرح اس میں بھی پہنچتے ہوئے نظر نہیں آتا. البتہ اس کی پارٹی جو ہے وہ کے پی کے میں بہتر پوزیشن میں نظر آتی ہے، مگر اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ حکومت بنائے گی یا کوئی اتحاد کرے گی. ہاں، سیٹیں نکلیں گے، کچھ نہ کچھ ضرور ہوں گے، اچھے خاصے ہوں گے، مگر جس انداز سے تحریک انصاف کے پی کے میں تباہی مچائے گی، اور آپ دیکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی تائید سے ہماری ایک علمی رائے ہے، یہ غلط بھی ہو سکتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت، پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی جماعت ہو کر 2024 8 فروری کو پاکستان اور پوری دنیا کے اندر سامنے آ جائے گی. جی اچھا، اب آغا بہشتی صاحب، یہ تو چلو پاکستان کی پولیٹکس ہو گئی، ظاہر لوگوں کا انٹرسٹ بھی ہوتا ہے، لوگ اس بارے میں جاننا بھی چاہتے ہیں. ہم جو اس وقت فلسطین میں صورتحال دیکھ رہے ہیں، جس طرح سے مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، 20,000 سے زیادہ اس میں شہید ہو چکے ہیں، یہ ظلم و ستم کے رکنے کے حوالے سے کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ امن آئے تھوڑا. دیکھیں، یہ تو اس میں تو کوئی ہم ستاروں سے نہیں کہیں گے. ہم جب تک اتحاد اور اتفاق سارے مسلمان ایک نہیں ہوں گے اور ایک ہو کر آواز نہیں اٹھائیں گے، مجھے نہیں لگتا فلسطین، لبنان یا شام یا جارڈن یا ان علاقوں میں یا مصر میں کوئی امن، ان کے سرحدی جتنے علاقے ہیں وہاں کوئی امن ہونے والا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ سلسلہ اگر وقتی طور پر رک بھی گیا، آگے پھر جاری رہے گا، جس طرح گزشتہ کئی سالوں سے قابض اسرائیل قبضہ کر کے اور مسلمانوں کو للکار کر ہماری ناموں بچے اس وقت دیکھنا 20,000 سے زیادہ لوگ تو ہم نیوز میں آ رہے ہیں، ورنہ تو کہا جا رہا ہے 30 سے 32,000 لوگ اس وقت شہادت کے وہ رتبے پہ فائز ہو چکے ہیں. تو مجھے آپ کے چینل کے توسط سے افسوس بھی ہے اور مسلمانوں کے رویے پر، اور تمام مسلمان ایک ہو کر اسرائیل کے طرف سے ایک ہو جائے، ایک ہو کر سب مل کر آواز بلند کریں گے تب رکے گا، ورنہ یہ انڈیا کا بھی یہی حال ہوگا کشمیر کے ساتھ. اور جس طرح ظلم و جور جاری ہیں، اور جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے اس دن سے لے کر آج تک کشمیر کے مائیں بہنیں عظمتیں لٹا رہی ہیں، اور جب تک ہم مسلمان متحد نہیں ہوں گے کشمیر بھی اسی طرح چلتا رہے گا، اور فلسطین تو اس سے زیادہ چلتا رہے گا. جی سامیہ، کس طرح سے آپ دیکھ رہی ہیں انٹرنیشنلی بھی، اس خطے میں بھی پاکستان کی پوزیشن، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مسلمانوں پر جو دنیا میں ظلم ہو رہے ہیں؟ یہ والا بڑا امپورٹنٹ سوال ہے آپ کا، اور اس بارے میں صرف ایک گزشتہ سے پیوستہ ایک پریڈکشن کی تھی میں نے کہ 2020 کے اینڈ سے کہ ہمارا سفر
اینڈ آف ورلڈ کی طرف شروع ہو گیا ہے، جس کے اوپر انٹرنیشنل چینل نے بھی میرا انٹرویو کیا تھا کہ اس کی لاجک یا دلیل کیا ہے آپ کے پاس، اور میں نے کہا تھا 2023 کے سیکنڈ ہاف سے جھڑپوں کا آغاز ہو جائے گا، اور جو ہے وہ یہ جھڑپیں اب رکیں گی نہیں، ٹھیک ہے، یہ وہی ساری سٹوری ہوگی جو غزوہ ہند ٹائپ ہوگی، اور 2-1 سال ابھی دنیا زمین پہ امن ہے، لیکن 2026-27 سے ایک ورلڈ وار کی صورت دنیا اختیار کرے گی۔ یہ ایک پیش گوئی آن ایئر ہے، اور بڑی مجھے اچھا نہیں لگا تھا جب یہ فلسطین کے حالات ہم نے سنے، لیکن میں اسی بنا پہ کہتی رہی کہ ہمیں چاہیے اپنے قبلے درست کر لیں، کس وقت ہمارا بستر ریپ اپ ہو جائے۔ لیکن نادیہ جی یہاں تھوڑی سی خود غرضی تو نہیں کہوں گی، لیکن کیونکہ پریڈکشنز دے رہے ہوتے ہیں، پاکستان اس وقت بہت امپورٹنٹ ہو جائے گا، جس کی وجہ سے مجھے امید ہے کہ کبھی ہم لاڈلا عمران خان صاحب کو کہتے ہیں، کبھی ہم لاڈلا کہتے ہیں وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے نام پہ بھی لاڈلے کا ٹیگ لگا، لیکن اب پاکستان لاڈلا ہوگا، کیونکہ پاکستان کو جو نئے الائنسز بنیں گے، یہ بھی پریڈکشن کی ہوئی ہے، یہ بھی آن ایئر موجود ہے کہ نئے ورلڈ الائنسز بنیں گے جن کے لیے یہ خطہ بہت اہم ہو جائے گا، اور ہم سے زیادہ ان کو ہمارے سروائیول کی فکر ہو جائے گی، جس کی وجہ سے مجھے امید ہے کہ پاکستان کی بچت ان 2 سالوں میں نظر آتی ہے الحمدللہ۔ کیا کہتے ہیں علی زنجانی صاحب، آپ جس کانٹیکسٹ میں اس سے بات کر رہے ہیں؟ بالکل ایسی ہے، دیکھیں یہاں پہ جو اسرائیل فلسطین کی جنگ ہے، ہمیں تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے اس کی ابتدا جس وقت ہوئی تھی، اس وقت ایگزیکٹ گرہن چل رہے تھے، راہو کیتو کی پوزیشن خراب تھی، کیونکہ کسی بھی چیز کا آغاز بتا دیتا ہے اس کا انجام کیا ہوگا۔ سیٹرن ریٹروگیشن میں تھا، جوپیٹر خراب چل رہا تھا، اور گرہن کے درمیان اس جنگ کا آغاز ہونا، اور یہ اشارہ اس طرف ہے کہ یا تو فلسطین نہیں یا اسرائیل نہیں، تب تک یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوگی، اور یہ ابتدا ہے ورلڈ پاور جو اس وقت دنیا کا جو سپر پاور ہے اس کے تبدیل ہونے کا وقت بھی شروع ہو گیا ہے، اور 2028 اور 29 یا میکسیمم 32 تک یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ اور ابھی پاکستان کا رول اس تمام معاملات کے اندر، پاکستان کے جو پڑوسی ممالک ہیں، ایران ہے، چائنا ہے، ایون انڈیا کے ساتھ بھی پاکستان کے کچھ معاملات بہتری کی طرف 2024 میں جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور رشیا کے ساتھ بھی ٹھیک رہیں گے، تمام پڑوسیوں کے ساتھ۔ چلیں، تھینک یو سو مچ جی علی زنجانی صاحب آپ کا، سامیہ آپ کا، اور راغب صاحب آپ کا۔ یہ ایک بیسیکلی اس میں کوئی بات بھی ظاہر ہے پتھر پہ لکیر نہیں ہے، اور کوئی بات یہ نہیں ہے کہ یہ ہوگا، ایک علم ہے، اور جو یہ بات کر رہے ہیں وہ خود بھی کوئی کلیم یہ نہیں کر رہے ہوتے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ 100% صحیح کہہ رہے ہیں، کوئی پریڈکشن غلط بھی ثابت ہو سکتی ہے، کوئی پریڈکشن صحیح بھی ہو سکتی ہے، بٹ اینی ویز اس کو زیادہ سیریس لینے کی کسی کو بھی ضرورت نہیں ہے۔ مہمانوں کا بہت بہت شکریہ، اور اس آخری شعر کے ساتھ کہ نہ کوئی رنج کا لمحہ کسی کے پاس آئے، خدا کرے کہ نیا سال سب کو راس آئے۔ نادی میں سے کوئی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔